میاں صاحب آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہسپتال میں ایکچولی نہیں ہوتا اکاڑا میں میرا ہوم ٹاؤن ہے. اچھا. اور جنریشنز آفٹر جنریشنز ہم وہیں پر سیٹل ہیں اور وہیں میں پیدا ہوا تھا. اٹ واز سیمچ اکاڑا کینٹ. تو وہیں پیدا ہوئے, وہیں براٹ اپ تھا. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے تھے. تو اکاڑا میں آپ کا باقی سارا خاندان رہتا ہے ابھی؟ یس, مائی فیملی بلانگس ٹو اکاڑا. میرا سارا جو ہمارا ٹوٹل جو بھی کوئی آپ کا سسٹم ہوتا ہے جسے آپ زندگی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ہماری بیسز, ہماری روٹس اکاڑا ہے. میاں صاحب آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں جی, ماشاء اللہ. اور 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ماشاء اللہ. صحیح. تو آئی ایم دا سیکنڈ ون. اچھا. چھوٹا بھائی. اچھا, جو چھوٹا بھائی وہ ہوتا ہے نا جو بڑا لاڈ پیار میں پلا ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ بھی انہیں میں سے ہیں؟ بالکل. ابا یوز ٹو کال می راجا. اچھا. یس. اور ابا یوز ٹو کال می مانی. اور دیٹ واز ایکچولی یور نک نیمز. ہاں, راجا ابو کی طرف سے, آپ کی فیملی کی طرف سے. صحیح. اماں مجھے امی کہتی تھی. تو آئی واز اسپوائلڈ چائلڈ آف فیملی. اوکے. فیملی میں سب سے کلوز کس کے ساتھ ہے؟ اپنے فادر کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, کہ اپنی مدر کے ساتھ؟ ایک ہوتا ہے نا کہ یار مطلب میں نا میرے ابو کے ساتھ بڑی اچھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے ابو نا مطلب میرے ہر فیصلے میں اپنے والد صاحب سے رہنمائی لوں, اور میں لیتا بھی ہوں اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک نہیں, مطلب مجھے لگتا ہے میں اپنے فادر کے بہت کلوز ہوں. مائی فادر از ایوری تھنگ فار می. تو آپ اپنی فیملی میں سب سے کلوز کس کے تھے؟ عامر بھائی, ماں جو ہوتی ہے نا, بالکل, وہ ایک ایسا رشتہ ہوتی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. لیکن باپ کا رشتہ, اس کی اپنی ایک عظمت ہے, اس کی اپنی ایک شان ہے, ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. بالکل. ماں کی محبت بہت زیادہ, اور ماں سے محبت بھی بہت زیادہ. بے شک. لیکن اللہ غریق رحمت کرے, ابا, یار میرے ابا کو نا ان کا انتقال ہوئے تقریباً 6 سال ہے. ٹل ڈیٹ مجھے کوئی دوست نہیں مل سکا. اچھا. یس, ہی واز دیٹ ٹائپ آف اے پرسن. اور میں نے ان کو ایسا دوست پایا کہ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی دوست بنایا نہیں. اچھا. نو, دوستی بہت مقدس چیز ہوا کرتی ہے. باقی تعلقات ہیں, تعلقات میں آپ کی کیٹیگری اے بی سی ڈی ہو سکتی ہے, لیکن جو وہ دوستی ہے, وہ تعلق ہے, وہ تو رائٹ فرام دا کور آف ہارٹ ہوتا ہے. تو ابا جو ہیں, ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ انہوں نے بچپن سے جو ہمارا براٹ اپ کروایا, وہ دیٹ واز ناٹ لائک کہ جی نواب صاحب تھے, میاں صاحب. نو, مجھے یاد ہے کہ ابا کے آخری دنوں تک ابا کے جو مہمان ہوتے تھے ڈیرے میں, تو انہوں نے مجھے ٹرینڈ اس طرح کیا تھا. میرے بڑے بھائی بھی اوبیسلی وہ لندن چلے گئے تھے, لیکن جب تک وہ یہاں پر تھے وہ بھی بالکل اسی طرح سے, اور ابا کے آخری دنوں میں بھی وہ یہاں پر تھے, آخری سالوں میں بھی. بیسن لگا ہوا ہے, واش بیسن ڈیرے میں, وہاں سے جا کے ہاتھ دھو سکتے ہیں. لیکن ابا کے وہ دوست جو ان کے واقعی اپنے دل کے قریب سمجھتے تھے, ان کا پروٹوکول ڈیفرنٹ تھا. کہ عمران نے اپنے شولڈر پہ ٹاول رکھنا ہے, اپنے ہاتھ میں صابن رکھنا ہے, صابن دانی. کیا بات ہے. اس ہاتھ, یہ اس جگہ پر ٹکائی ہوتی تھی صابن دانی, اس جگہ پر ایک چرمچی ہوگی, اور اس ہاتھ میں کیٹل ہوگی. آپ نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ان کا ہاتھ دھلوانے ہیں وہاں پر. اچھا. یہ پروٹوکول تھا کہ ابا کے اس مہمان کو یہ بات پتہ ہو کہ یو میٹرز اے لاٹ فار می. پھر کھانا سب خود کرنا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ابا نے سٹارٹ سے ہی رائٹ فرام دا بگننگ یہ ہیبٹ بنوائی تھی ہماری, میری اور بھائی کی, کہ ابا نے مسجد سے نکلنا ہے تو ان کا جوتا ہم نے رکھنا ہے. اچھا. یس, انہوں نے ڈیرے واپس آنا ہے, الیکشن تھا, کیمپین ہے, یا کسی بھی کام سے واپس آ رہے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری کہ گاڑی کا ہارن ہوا ہے گیٹ پر, تو ہم نے ابا کے سلیپرز لے کر باہر جانے ہیں. ابا از سٹنگ, اور وہ تو بلکہ ایسے تھا کہ اس کو ہم خود بھاگ کے کیا کرتے تھے کہ بھائی کریں گے یا میں کروں گا. آپ نے جانا ہے, ان کے جوتے اتارنے, ان کی ساکس اتارنی, اس کے بعد ان کے پیر کا بیٹھ کر مساج کرنا ہے, اور اس کے بعد جب تک وہ ٹانگ انہوں نے اس طرح رکھی ہوئی ہے, ہم نے وہ کرتے رہنا ہے. جب وہ ایسے کر لیں گے تو ان کے سلیپرز پڑیں گے. تو یہ آج یہ براٹ اپ نہیں ملتا, بالکل نہیں. بلکہ اگر سننے والے بھی اکثر لوگ کہیں گے کہ جی بڑے صفاق اور نو, باپ نے اولاد کو ٹرین نہیں کرنا تو اور کس کو کرنا ہے. اور پھر میں نے ان کو ایسا دوست پایا کہ میں نے تھیٹر بھی کیا. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, اپنے یونیورسٹی ٹائم میں. تو ہی واز دا پرسن جو میرے
शो में खुद बैठे थे आके. अच्छा हाँ. नहीं और नॉर्मली मैंने होता है अपना- ना फैमिली में कि इस चीज को अलाउ नहीं करते, No, 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 परमिशन no, नहीं no, no. मिलती. He was a king यार, actually. He was a king. और in fact he was that type of person. मैंने अपना पहला थिएटर उनके साथ देखा था. अच्छा हाँ, और that was actually a vulgar theater. अच्छा हाँ, वहाँ पर वो जुगतों शुगतों वाला जो होता है, वल्गैरिटी की बात वो कर रहा हूँ. आई वॉज ड्राइविंग द कार, उकाड़ा से हम आ रहे थे, मेरा ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ा था. तो राइट आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ही टुक मी, और उन्होंने मुझे कहा कि यार आई थिएटर देखना है. 2 शोज उन्होंने मुझे दिखाए. अच्छा एक अलहमरा हॉल 1 में, अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्रॉट अप क्या होता हाँ, है. बिल्कुल. दूसरा अलहमरा हॉल 2 नहीं में. मैं आई एम इम्प्रेस्ड कि यार इतना क्लोज थे आप. हॉल 1 वाला शो जो था वो इंतहाई वल्गर, उसमें गाली गलोच और जो हमारा कल्चर, अनफॉर्चुनेटली कल्चर तो नहीं था, बन गया. दूसरे में मुझे उन्होंने दिखाया कवि खान का ड्रामा, अच्छा और उन्होंने उस 2-2.5 घंटे में मुझे डिफरेंस करना सिखा दिया कि भाई ये भी थिएटर है, ये भी थिएटर है. बिल्कुल ठीक. ये आपकी सोसाइटी की डिपिक्शन बता रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है. बिल्कुल ठीक बिल्कुल. और उन्होंने मुझे वो यह कहा करते थे कि इमरान, मैंने इस जिंदगी को इस तरह देखा है कि मैंने इसकी हर चीज को टेस्ट किया हुआ है. तो अगर तुम्हें कभी जज करना पड़े और अपने लिए डिसाइड करना पड़े, तो एक लंबी नजर मारना, सुरंग के दूसरे किनारे पर तुम्हारा बाप खड़ा होगा. अच्छा बजाय उसमें ठोकर खाने के मुझे आवाज दे के पूछ लेना, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं तुम्हें बता दूंगा कहां पर गड़ा है. क्या बात. अब्बा की कौन सी बात सबसे अच्छी आपको अभी भी याद आती है, आदत उनकी, बात या एक नसीहत उनकी? अच्छा, उनकी नसीहत तो ऑब्वियसली हर बाप अपने बच्चों को करता है. मैं आदत बताऊंगा. अपने आखिरी सालों में वो बीमार हो गए थे, उनको सोरेटिक थे, मैं खुद भी सोरेटिक हूँ. अच्छा अच्छा तो उनकी एक फिर लिवर का इशू हो गया. तो मैं लाहौर से जब तक वापस नहीं जाता था ना, वो मेरा इंतज़ार किया करते थे. लाइक मैं हर हफ्ते जाना होता था मैंने, तो 1 दिन या 2 दिन जो मैंने रुकना होता था, बाकी दिन मैं यहाँ पर नई बात मीडिया ग्रुप में ऑब्वियसली नई बात में जॉब कर रहा था. तो मुझे ये पता होता था कि मैं नहीं जाऊंगा तो अब्बा फ्रेश नहीं होंगे. क्यों? उन्होंने अपना खत नहीं करवाना किसी से. अच्छा आपने कहा. हाँ, मैंने खुद करना है, उन्होंने किसी से नहीं करवाना. फिर उन्होंने देयर वाज अ टाइम जब वो ज्यादा बीमार थे, तो उन्होंने किसी से नहाना नहीं है. मैं जाऊंगा तो वो नहाएंगे. क्या बात. फिर वो दुबवाते थे, बड़े भाई उनको दुबाते थे. ऑब्वियसली उनकी अपनी मोहब्बत थी और वो, लेकिन अब्बा जो हैं वो, मैं जाता था तो उन्होंने जाते ही उन्होंने इस तरह लेट के टांग लंबी कर देते थे. व्हाट डज दैट मीन? कि आ जाओ, शुरू हो जाओ. इनफैक्ट अभी मैं घर में आधे लोगों को भी मिला होता था कई दफा अब्बा के पास जाने का और वो फिर दुबवाते रहते थे, और जितनी देर उन्होंने दुबवाना होता था उसमें वो मेरा पूरा 1 हफ्ता, और अगर मैं लेट भी जा रहा हूँ 2 हफ्ते, महीना, जो भी स्पैन ऑफ टाइम था, उन्होंने उस तमाम स्पैन ऑफ टाइम को निचोड़ लेना है. उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करना, और सुनाओ. अच्छा और उसके बाद भाई रेडियो पाकिस्तान शुरू हुआ.